الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے میڈیا اور مسلم کی ذمہ داری، قسط نمبر 3۔ احباب ذی وقار،
آپ سابقہ 2 اقساط میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سماعت فرما چکے کہ اس وقت جو کچھ میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے گھروں تک زہر گھولا جا رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اسلامی چینل صحیح معنوں میں ہیں وہ ہماری گفتگو سے شروع سے ہی مستثنا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اب آپ کو بھی سمجھ آ چکی کہ وہ سب کی سب فحاشی ہے اور عریانی ہے اور بے حیائی ہے۔ اس وقت جو کچھ بھی ٹی وی چینلز پروگرام نشر کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ فاحشہ اور بازاری خاتون جو فقط خبریں دینے کی غرض سے کسی نیوز چینل پہ آتی ہے، یہ بھی فحاشی اور عریانی ہے، یہ بھی فحاشی اور جس وضاحت میں وہ اپنے آپ کو پیش کرتی ہے۔ اسلام میں یہ مسلم خاتون کی وضاحت نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ الرحمن آج کے درس میں شاید یہ حدیث پاک آئے کہ مسلم خاتون کو کس قدر سرکار نے پابند فرمایا ہے اپنے آپ کو چھپا کے رکھنے کے اعتبار سے۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ فحاشی اور عریانی ہے جو کچھ ٹی وی چینلز پیش کر رہے ہیں، خواہ وہ گانے ہوں، خواہ وہ فلمیں ہوں، ڈرامے ہوں یا مزاحیہ جو یہ لوگ پروگرام کرتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے تو حد کر دی، جو عورت فقط خبریں بتانے کی غرض سے آئی، اگر آپ اس کی وضاحت کو بھی دیکھیں تو مسلم معاشرے میں ایک زہر کو گھولا جا رہا ہے۔ جیسا وہ لباس پہن کے آتی ہے، جس حالت میں وہ ننگے سر آتی ہے، اور جس انداز میں اس کے جسم کے اعضاؤں کی وضاحت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اسلام میں یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے، یہ یہودیت کا نصاب ہے۔ تو جب ثابت ہو گیا کہ یہ سب فحاشی اور بے حیائی اور عریانی ہے، تو پھر اللہ کا یہ کلام بھی اب سمجھ آ جائے گا ہر اس شخص کو جو اس فحاشی بے حیائی عریانی کے پھیلانے میں کسی طرح بھی شمول، کسی طرح بھی شامل ہے، خواہ فقط اتنے اعتبار سے بھی شامل ہے کہ اس نے ایک ٹیلی ویژن خریدا، اپنے گھر لا کے رکھ دیا، جس کے ذریعے یہ بے حیائی فحاشی اور عریانی گھر والے دیکھتے ہیں، وہ بھی اس فتوے میں قرآن میں جو آ رہا ہے برابر کا شریک ہے۔ صرف اس بے حیائی کو چلانے والے ٹی وی چینلز نہیں اس کے فتوے کی زد میں آئیں گے، صرف جنہوں نے کیبل کے آگے کنیکشن دیے ہوئے صرف وہ نہیں آئیں گے، وہ کیمرہ مین، وہ ہدایت دینے والے، وہ جناب پوری ترتیب کرنے والے، بہت سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ آخری حد تک میں نے بات کی کہ جس نے اپنے گھر میں اس کو چلایا وہ بھی قرآن کے اس فتوے کی زد میں آتا ہے۔ اس بات کی آپ کو سمجھ آ چکی ہے 2 قسطوں میں کہ جو کچھ اس وقت میڈیا پہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے اور کیا کیا فحاشی کے پروگرام، یہ سب فحاشی ہے۔ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے نا؟ 2 جمعے آپ نے قرآن و حدیث سے سماعت فرمائے۔ اب جو فحاشی کو مسلمانوں میں پھیلائے، قرآن مجید فرقان حمید کا 18واں پارہ ہے، پارے کا کیا نمبر ہے؟ 18۔ سورت کا نام ہے سورت النور، سورت کا نام کیا ہے؟ اور سورت کا نمبر 24 بنتا ہے۔ 114 سورتوں میں سے یہ کون سی سورت ہے؟ 24ویں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19، سورہ نور کی آیت نمبر، میں کہتا ہوں ایک جانگلی بھی سنے گا تو اس کو بھی سمجھ آئے گی
کہ یار یہ کتنا بڑا عذاب ہے جو ہم نے میڈیا کے ذریعے اپنے گھروں میں داخل کیا ہوا ہے. ان الذین، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ، بے شک یحبون، جنہیں یہ پسند ہے، جنہیں یہ اچھا لگتا ہے. یحبون، محب اور محبت سے یحبون فعل مضارع کا صیغہ، جنہیں یہ اچھا لگتا ہے کیا؟ ان تشیع الفاحشہ، یہ کہ پھیل جائے فحاشی. ان تشیع الفاحشہ، یہ کہ پھیل جائے بے حیائی، فحاشی اور یعنی کہاں پھیلے؟ فی الذین آمنوا، فی الذین، کس معاشرے میں بے حیائی پھیلنا جس کو پسند ہو؟ فی الذین آمنوا، کس معاشرے میں؟ مسلمانوں کے گھروں میں، مسلم معاشرہ میں، مسلم سوسائٹی میں جس بندے کو یہ بات پسند ہو کہ بے حیائی پھیلے، اللہ نے فرمایا لہم عذاب علیم. کیا ضرورت ہے کسی مفسر کے پاس جانے کی؟ بندہ کہ اس کی تفسیر یوں آئی ہے، ممکن ہے غلط ہو، یہ تو رب کا قرآن ہے، اس کو تو غلط نہیں کہہ سکتے نا. دیکھیں کسی مفسر کی تفسیر ہم نے نہیں عرض کی. ان الذین، بے شک وہ لوگ، وہ بندے، وہ مسلمان، وہ انسان، یحبون، جنہیں یہ پسند ہے، ان یہ کہ تشیع، پھیلے، پھیل جائے، الفاحشہ، کیا چیز پھیل جائے؟ تشیع کا فاعل جو ہے فاحشہ ہے. تشیع کا معنی پھیل جائے. کون؟ الفاحشہ، بے حیائی، فحاشی اور یعنی پھیل جائے. کہاں پھیلے؟ فی الذین آمنوا، کس معاشرے میں پھیل جائے؟ فی الذین آمنوا، مسلمانوں میں. کن لوگوں میں؟ اب جو جو اس میں شریک ہے، اس فحاشی بے حیائی کے پھیلانے میں جو جو کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم، ہر اس شخص کے لیے جو جو اس فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے میں کیا ہے، شریک ہے. فرمایا لہم عذاب علیم، ہر اس شخص کے لیے کیا ہے؟ قرآن کا ترجمہ ہے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. کون سا عذاب ہے؟ فی الدنیا والآخرہ. اللہ نے فرمایا وہ میری بارگاہ میں نہ دنیا میں کسی کھاتے کا ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جائے گا. آخرت میں بھی تباہ ہو. واللہ یعلم وانتم لتعلمون، کتنا پیارا اسلوب ہے آیت کے آخر میں. واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے. وانتم لتعلمون، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے، تمہیں اس بات کا اندازہ. اب کسی طرح کا کوئی شک رہتا ہے آپ لوگوں کی نگاہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جو بندہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، فحاشی اور یعنی کسی طرح بھی اس کے پھیلانے کا سبب و ذریعہ بن رہا ہے، لہم عذاب علیم، یہ آیت کیا اس بندے کے لیے نہیں آئی؟ بولو تو صحیح ہے. میرے پاس اس سے بڑا کوئی ثبوت نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں. قرآن مجید سے بڑی کوئی کتاب میرے پاس ہے. پوری شریعت میں سب سے افضل و اعلیٰ جس کتاب کا حوالہ ہے وہ قرآن پاک ہے. وہ کون سی کتاب ہے؟ ایک بندے کو سمجھ نہ آئے یا وہ عمل نہ کر سکے تو اس کو رونا چاہیے. وہ اپنی قسمت پہ روئے کہ یا اللہ میرے اوپر اتنا زنگ چڑھ گیا ہے، میرا قلب اتنا منافقت میں ڈوب چکا ہے، مجھے قرآن کہتا ہے یہ جو تیرے گھر میں کام ہو رہا ہے اس کی وجہ سے عذاب ہے، عذاب. میں پھر بھی ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتا ہوں. میں اس فحاشی اور یعنی بے حیائی کو اپنے گھر سے، اپنے موبائل سے، اپنی شادی کے فنکشن سے دور نہیں کرتا.
کم از کم اس بندے کو الگ بیٹھ کے رونا تو چاہیے کہ میرے اندر کتنی غفلت، کتنی منافقت بھر چکی ہے. مجھے رب کا قرآن بھی کہے تو میں تب بھی اس گناہ کو نہیں چھوڑتا. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. وہ اپنے آپ سے پوچھے وہ کیسا مسلمان ہے. رب تمہیں فرما رہا ہے، رب ہمیں فرما رہا ہے کہ یہ جو میڈیا کے ذریعے تمہارے گھر فحاشی پھیل رہی ہے، اس کی وجہ سے تمہیں میں کیا دوں گا. وہ کہتا ہے نہیں، میرے جیسا عاشق رسول ہی کوئی نہیں. بس شیطان نے اس کو ایک ہی دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. تو یا رسول اللہ کہنے والا ہے، تو انگوٹھے چومنے والا ہے، تو سال کے بعد کسی میلاد میں جانے والا یا میلاد کرانے والا ہے. تجھے کیا ضرورت ہے ان حرام کاموں کو چھوڑنے کی؟ میرے بھائی، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہر اس شخص کو جس کے ذہن میں یہ خیالات گھومتے ہوں. یہ سب مستحبات ہیں جن کو میں نے ابھی گنوایا ہے. ان پر عمل نہ بھی کیا جائے تو بندہ گناہگار ہوتا. اگر ان گناہوں کو نہ چھوڑا تو پھر لہم عذاب علیم. کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن میں جو اللہ کا حکم ہے وہ کبھی جھوٹا ہو سکتا. جو قرآن کے کسی حکم کو جھوٹا کہے وہ پھر مسلمان ہو سکتا. اب غور کرو کتنا واضح لفظوں میں آیا. بے شک وہ جو فحاشی پھیلانے کے کسی اعتبار سے سبب و ذریعہ بنتے ہیں، بے حیائی عریانی پھیلانے کے سبب و ذریعہ بنتے ہیں، لہم عذاب علیم. اللہ نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ تو میرا آپ بھائیوں سے سوال ہے، یہ جو میڈیا پہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، آپ کے نزدیک یہ اسلامی اخلاقیات ہیں یا فحاشی ہے؟ بولنا بلند آواز سے. یہ اسلامی ہماری اقتدار ہے جو اسلام نے ہمیں معاملات دیے، جس طرح زندگی بسر کرنے کا حکم دیا، کیا یہ اس کے عین مطابق ہے یا فحاشی ہے؟ تو پھر قرآن کہہ رہا ہے نا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا. جو فحاشی پھیلانے کا کسی طرح بھی ذریعہ و سبب بنے، جس کو یہ پسند ہو کہ مسلمانوں میں فحاشی پھیلتی رہے، اللہ فرمائے لہم عذاب، اس کے لیے دردناک. ایک بندہ کہے مجھے کب پسند ہے، گھر میں 24 گھنٹے یہی چل رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کیا پسند ہے. بھائی یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو کذب بیان کر رہا ہے. اگر تجھے واقعی پسند نہیں ہے تو اس گند کو گھر سے نکالتا کیوں نہیں ہے؟ تجھے اللہ کہے تو نہ مانے، تجھے مصطفیٰ کریم حکم دے تو نہ مانے، تجھے قرآن کہے تو نہ مانے، تجھے رسول اللہ کی حدیث کہے تو نہ مانے. اپنے آپ سے پوچھ، عاشق رسول تو بہت دور کی بات ہے، تو انسانیت میں ہے؟ وہ کیسا انسان ہے جو اپنے رب کی نہیں مانتا؟ یا تو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی شک ہو، نہیں جی انہوں نے ترجمہ غلط کیا. گھر جا کے کائنات کے کسی مترجم کا ترجمہ اٹھا لو، کسی بھی، بھلے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اور سورہ نور کی آیت نمبر 19 کو لے لو، ترجمہ یہی نکلے گا. جو لوگ فحاشی پھیلاتے ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا تیار کیا؟ میرے بھائیو غور تو کرو. دوسری جگہ قرآن کتنا واضح جملوں میں فرما رہا ہے. سورہ الشعراء میں آیت نمبر، سورہ الشعراء کی 224 آیت نمبر 200، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. اللہ نے فرمایا یہ جو شعراء ہیں، گانے باجے والے بھی کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا الغاوون، وہ گمراہ لوگ ہیں. وہ کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے گانے باجے جو سنے، سنائے، پھیلائے، جو گھر میں ٹیلی ویژن لے پھیلانے کا ذریعہ ہے، بھلے خود نہ سنے، اس کی بیوی تو سن رہی ہے، اس کی بیٹی تو سن رہی ہے، اس کی نسل تو سن رہی ہے. اللہ نے فرمایا الغاوون، پرلے درجے کے گمراہ لوگ ہیں. پرلے درجے کے کیا ہیں؟ گمراہ لوگ ہیں. سرکار مدینہ
علیہ الصلاۃ و تسلیم کا فرمان علی شان سنو. سیاستہ میں ابن ماجہ باب کا نام ہے باب الحدودی. باب حدیث کا نمبر ہے 2613. 2600. سیاستہ کی کتاب ابن ماجہ باب الحدود اور حدیث کا نمبر 2600. سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں ایک شخص آتا ہے جس کا نام عمر بن مرہ ہے. عمر بن. سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں فقال یا رسول اللہ ان اللہ قد کتب علی الشقوہ. یا رسول اللہ لگتا ہے اللہ نے میرے لیے بدبختی کو لکھ ہی دیا ہے. کیا کہتا ہے کہ لگتا ہے اللہ نے میرے لیے بدبختی کو. آگے خود کہتا ہے میں گانے باجے کا کام کر کے روزی کماتا ہوں. میں گانے باجے کا کام کر کے کیا کرتا ہوں. کہتا ہے میرے ذمہ ہے ہی بدبختی. دیکھیں اگرچہ گلوکاری کا کام کرتا تھا, گاتا تھا, لوگوں کی فحاشی کی محفلوں میں جاتا تھا, لیکن افسوس تھا اس کو. کہہ رہا ہے کہ میں بہت بڑا بدبخت ہوں, میں بہت بڑا بدبخت ہوں. تو سرکار کی بارگاہ میں پتہ ہے آیا کیوں ہے فَأْذَنْ لِي فِي الْغِنَا. یا رسول اللہ آپ ایک مہربانی کریں گے کیونکہ آپ رحمت لل, آپ شفیع, میں ایک امید لے کے آیا ہوں آپ کی بارگاہ قدسیہ میں. فرمایا کیا ہے؟ یہ عمر بن مرہ کہنے لگا فَأْذَنْ لِي فِي الْغِنَا. کرتا تو میں پہلے یہی ہوں گانے باجے کا کام, آپ ایک شفقت نہیں کرتے. فَأْذَنْ لِي فِي الْغِنَا, مجھے گانے باجے کی اجازت ہی عطا فرما دیں. استغفر اللہ العظیم. اب سرکار کے جملے سنو اور اگلی بات اس بندے کی فی غیر فاحشۃ. یا رسول اللہ میں ایسا گانا گاؤں گا جس میں کوئی فحاشی نہیں ہوگی. فی غیر فاحشۃ, جس میں کوئی بھڑکانے والے اشعار. سرکار مدینہ کا ارشاد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا آذن لک. فرمایا میں گناہ کی اجازت دینے کے لیے نہیں آیا, میں تجھے گانے کی اجازت دے سکتا کیونکہ اسلام میں یہ حرام ہے. اسلام میں یہ, اور ایک نبی کا کام حرام کاموں کو روکنا ہے نہ کہ حرام کی اجازت دینا. سرکار نے فرمایا ولا کرامت ولا نعمت عین. فرمایا آج کے بعد میں تیری کوئی عزت نہیں کروں گا. اگر تو میری محفل میں دوبارہ آیا تو میری محفل میں تجھے کوئی عزت نہ, تجھے ہم محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے نہ ہم تجھے محبت کی نگاہ سے. اور سرکار نے فرمایا کذبت اے عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے. جس چیز کے بارے میں پوچھنے آئے یہ جھوٹ. نبی کبھی اس بات کی اجازت دیتا؟ سرکار نے فرمایا اے اللہ کے دشمن. کس کو کہا؟ جو گانے باجے کا کام. اور کہہ رہا ہے کہ ایسی فحاشی والے گانے نہیں گاؤں گا جن میں بندے بھڑکے اور زنا کی طرف چلے جائیں. میں ایسے گانے نہیں گاؤں گا. سرکار نے فرمایا یا عدو اللہ, تو کون ہے؟ اللہ کا. تو جو گانے گائے وہ تو ہوا اللہ کا دشمن, اور جس میں فحاشی بھی نہ ہو. اور آج کے زمانے کے گانے جو کروڑ درجے اس زمانے کے اعتبار سے فحاشی اور عریانی اور بے حیائی میں بڑے چڑھے ہوئے, جو یہ گانے گائے وہ تو اللہ کا دشمن. بتاؤ جو ان کو سنے وہ اللہ کا دوست؟ بولو تو صحیح. جو اس طرح کے جدید آلہ جات کو خریدے جن کے ذریعے اس فحاشی کو سنا جائے وہ اللہ کا دوست ہوگا؟ جو ماہانہ اس فحاشی کو سننے سنانے کا بل ادا کرے وہ اللہ کا
بھائی یہ سارے اللہ کے دشمن ہیں، یہ سارے اللہ کے، میں نہیں کہہ رہا، آپ کے نبی علیہ السلام کی حدیث عرض کر رہا ہوں. اسی لیے یہ جسے مجھے بحمدی تعالیٰ اپنے مفہوم کے اعتبار سے زبانیں بھی آتی ہیں، اسی فتنے کو دور کرنے کی غرض سے میں سرکار کی حدیثوں کا ذخیرہ سامنے رکھ کے بیٹھتا ہوں کہ کسی بھائی کو اعتراض ہے تو آ کے سیاستہ میں اعتراض کرے. ہم تو صرف سرکار کی حدیث پڑھ کے سنانے والے ہیں. یہ سنن ابن ماجہ سے عرض کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا یہ اللہ کا کیا ہے. پھر سرکار آگے فرماتے ہیں لقد رزقک اللہ طیبا حلالا، اللہ نے تو تیرے لیے حلال رزق کا ہی نظام لکھا تھا. فاخترت ما حرم اللہ، تو نے خود ہی حرام کر کے روزی کمانا شروع کیا ہے. تو نے خود ہی حرام کر کے اپنی روزی کمانا. فرمایا میرا رب کسی کے لیے حرام روزی کا فیصلہ، بندے خود حرام روزی کو پسند کرتے ہیں. فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ بندہ حلال طریقے سے کمائے، بندہ حلال طریقے سے کمائے. سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ، فرمایا اگر جس بات کی تو مجھے آج اجازت لینے آیا، اگر میں نے تجھے اس سے پہلے کبھی منع کیا ہوتا تو میں تجھے ابھی فلاں فلاں اور فلاں سزا دیتا. فلاں فلاں اور فلاں کیوں سزا دیتا؟ کہ گانے کی اجازت لینے آ گیا. گانے کی، سرکار کے جملے سنو اے عشاقان مصطفیٰ، شیطان نے بعض لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، ٹکے کی ویلیو نہیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتے ہیں. سنو، سرکار نے فرمایا قم انی، کھڑا ہو میری مجلس سے نکل جاؤ اللہ کے دشمن، کھڑا ہو میری محفل سے اے اللہ کے دشمن نکل جا. وَتُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے توبہ کر. اللہ کی بارگاہ میں جا کے، میرے بھائی وہ فحش بے حیائی والے گانے نہیں گاتا تھا. سرکار نے ایک تو فرمایا یہ اللہ کا دشمن ہے، دوسرا فرمایا اس کی روزی حرام ہے، اور تیسرا فرمایا میری مجلس سے نکل جا، دور ہو جا. اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انک ان فعلت بعد، اگر آج کے بعد تو نے یہ کام کیا تو میں تجھے سخت ترین سزا دوں گا، میں تجھے سخت ترین. اور سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھے سزا بھی دوں گا جسمانی طور پہ، اور میں اعلان کر دوں گا تیرے گھر والوں کو کہہ دوں گا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کو اپنے گھر سے، اور میں مدینہ شہر میں اعلان کرا دوں گا یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کو مدینہ منورہ سے شہر بدل کر دو. کرتا کیا تھا؟ بولو تو صحیح. فحاشی والے نہیں تھے گانے باجے، بے حیائی والے نہیں، کیونکہ اس نے خود عرض کی غیر فاحشہ، یا رسول اللہ ایسے گانے گاؤں گا جن کے اندر کوئی فحاشی. سرکار نے فرمایا اگر دوبارہ ایسی تیری حرکت سنی گئی تجھے گھر سے بھی نکلوا دوں گا، مدینہ منورہ سے بھی، اور مدینہ کے نوجوانوں کے لیے تیرا ساز و سامان میں حلال کر دوں گا. میں کہوں گا اس کا سامان لوٹ لو، اس کا سامان، ساز و سامان لوٹ لو، اس کو مدینہ سے باہر نکال دو. فرمایا اے صحابہ سنو، جو ایسا شخص ہو، جو ایسا شخص، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اور من مات منہم بغیر توبہ، جو گانے باجے گاتا ہو، چلاتا ہو، آگے پہنچاتا ہو، سنتا ہو، سناتا ہو، بغیر توبہ اگر مر گیا، حشرہ اللہ عز وجل یوم القیامہ عریانا، اللہ ایسے شخص کو قیامت کے دن ننگا کھڑا کر کے اس کو جہنم میں عذاب دے گا. اور فرمایا یہ اس طرح اس دن کھڑا ہوگا جس طرح دنیا میں کسی شخص پر آسیب کا کیا ہو جائے، خلل، جس پہ جنوں کی وجہ سے اس بندے کو کوئی دورہ پڑا ہو. فرمایا یہ اسی طرح اٹھے گا، دورے پڑھتے پڑھتے سیدھا کہاں داخل ہو جائے گا. اس سنن ابن ماجہ کی حدیث شریف کی روشنی میں آپ کو کیا سمجھ آئی؟
سرکار نے جو گانے باجے والا تھا، حالانکہ اس وقت یہ فحاشی نہیں تھی جو اب ہے، فرمایا یہ اللہ کا دشمن، نمبر 2 فرمایا اس کی روزی حرام، نمبر 3 فرمایا میری مجلس سے، معلوم ہوا ایسے لوگوں سے سرکار کو کیا ہے؟ نفرت، اونچی بولو کیا ہے؟ اور فرمایا اگر دوبارہ تیری ایسی حرکت سنی گئی تو میں، کیونکہ جہاں نبی ہوں وہاں اس وقت سلطنت کا حکمران بھی ہوں، کیونکہ اس فحاشی کو ختم کرنا ہاتھ سے، پورے ملک سے یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح کہ صحیح بخاری کے حوالے سے میڈیا اور مسلم کی پہلی قسط کے اندر آپ بھائیوں کو ہم نے عرض کیا تھا، جس کی آج تیسری قسط آپ سماعت فرما رہے ہیں، سرکار نے فرمایا اگر آج کے بعد ایسی بات ہوئی تو میں تجھے تیرے گھر سے بھی نکال دوں گا، مدینے کے شہر سے بھی تجھے شہر بدر کرا دوں گا۔ یہ حکمران وقت کی ذمہ داری بھی ہے کہ جو فحاشی پھیل رہی ہے اس کو روکے، اور یہ حکمران روکنا چاہیں تو روک سکتی ہیں، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو اس بات کا پابند کرتا ہی نہیں کہ جس کے کرنے میں اس کے اندر استعداد نہ ہو، جتنی کسی میں طاقت ہے اس کے ذمہ کام بھی اتنے ہی لگائے جاتے۔ اب آپ غور کرو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس قدر اس بندے سے نفرت کا اظہار فرمایا۔ تو اب میں آپ بھائی اپنے بھائیوں سے سوال کرنا چاہوں گا، یہ تو ہے گانے باجے گانے والا جس میں فحاشی اور یعنی بے حیائی نہیں تھی، تو جو فحاشی اور یعنی بے حیائی والے گانے باجے، فلمیں، ڈرامے اور جو میڈیا پہ پروگرام، ان کو دیکھے گھر والوں کے دیکھنے کا ذریعہ اور سبب بنے، کیا سرکار اس سے بھی نفرت فرمائیں گے کہ نہیں؟ حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرنا، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے کہ وہ بھول جائے۔ مفتی کتنا بھی بڑا اعلیٰ درجے کا مفتی ہوتا تو انسان نے بھولنا ممکن ہوتا ہے، لیکن سرکار مدینہ امام الانبیاء والمرسلین ہیں، سید المعصومین ہیں، جن سے خطا کسی صورت میں ممکن ہی، جس طرح دوسرا خدا پیدا نہیں ہو سکتا، انبیاء سے اسی طرح غلطی کا ہونا بھی محال قطعی ہے، کوئی نبی غلطی کر سکتا۔ اب غور کرو اس حدیث پاک پر، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کس قدر متنفر ہے ان لوگوں سے جو اس طرح کی فحاشی اور یعنی کا کسی بھی طرح سے کیا بنتے ہیں؟ سبب بنتے ہیں۔ اور یہاں سبب تو کہا، یہاں تو خود سن رہے ہیں، یہاں تو خود، پہلے یہ صرف گھر تک محدود تھی بیماری، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، فحاشی اور یعنی، اب اللہ معاف کرے اللہ ماشاءاللہ تو مستثنا ہی ہوتے ہیں ہر بات میں، اب ہر ہاتھ کے اندر یہ فحاشی نظر آتی ہے، اب ہر ہاتھ میں یہ گانے باجے کا ایک آلہ موبائل کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی انتہائی بچنا اسی نے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارے گا، اس کے سوا سب نعرے بازیاں جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ نعرے بازی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پہ عمل کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ۔ سرکار نے جو فرمایا وہی کرنا ہوگا، سرکار نے جو فرمایا وہی ہمیں کرنا ہوگا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان علی شان، یہ بھی صحیح کہ حدیث ابن ماجہ میں، باب الفتن، باب کون سا ہے؟ باب الفتن، حدیث کا نمبر ہے 4020، حدیث کا نمبر کیا ہے؟ عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يشربن ناس من امتی الخمر يسمونها بغیر اسمها يوظف على رؤوسهم بالمعازف والمغنیات يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القرادة والخنازير او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا لا یشربن ناس من امتی الخمر، بے شک ضرور بضرور یہ ہوگا میری امت میں سے کچھ لوگ، میری امت میں سے کچھ لوگ
دیکھیں ناس من امتی، کچھ لوگ میری امت میں سے لا یشربن، پیئیں گے الخمرہ، کس چیز کو؟ شراب، کس چیز کو پیئیں گے؟ فرمایا یسمونہا بغیر اسمہا، جب وہ پیئیں گے یا جب وہ لینے جائیں گے تو اس وقت لفظ شراب نہیں استعمال کریں گے، کوئی اور لفظ استعمال کیا جائے گا، شراب کی جگہ لفظ کوئی، خواہ وہ کوئی بھی ہو، فرمایا یہ اس کا نام تبدیل کر کے خرید و فروخت کریں گے، شراب کو پیئیں گے لیکن اس کا نام تبدیل کر دیں گے۔ فرمایا پھر اس وقت جب یہ حالت ہوگی، فرمایا ان کی محافل میں ان کی گانے باجے ہوں گے، والمغنیات، اور گانے باجے گانے والی کنجریاں ہوں گی، گانے باجے ان کی محافلوں میں، ان کے فنکشنوں میں، اور والمغنیات، گانے گانے والی فاحشہ بازاری طائفہ عورتیں ان کے فنکشنوں میں ہوں گی، عورتیں ان کے، جو سرکار نے 1450 سال پہلے فرمایا ہے، انصاف کے ساتھ معاشرے میں نگاہ کو ادھر ادھر ڈالتے ہوئے آپ جواب دینا چاہیں گے، آج مسلم معاشرے میں فنکشن مسلمان کا ہوتا ہے، وہاں گانے باجے والی عورتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ یار بولے تو صحیح، اپنے نبی علیہ السلام کی غیبی خبر کی کم از کم تصدیق ہی کر ڈالو، تمہارے نہ کرنے سے بھی ہوتا کچھ نہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس حدیث کی برکت سے ہمیں ہدایت ہی عطا فرما دے۔ میں پوچھ رہا ہوں جو 1450 سال پہلے سرکار نے غیبی خبر دی تھی، آج مسلم آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ فنکشن مسلم کا ہے، اس میں گانے باجے والی خواتین، گانے باجے والے مرد، اس کے اندر یہ بغیرت قسم کا ٹول اور طبقہ مسلم کے فنکشنوں میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سرکار نے 1450 سال پہلے خبر دی تھی، جس نبی علیہ السلام کی نگاہ اتنی دور تک جاتی ہے کہ 1450 سال دور بعد جو کام ہونا تھا 1450 سال پہلے اس کو دیکھ کے اپنے غلاموں کو اس کی خبر عطا فرما دی۔ اس نبی سے دیوار کے پیچھے کی کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ تو لوگوں نے بڑا جھوٹ ہی بولا ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، وہ کذاب ہے، وہ دین اسلام کے دشمن ہیں، وہ سرکار کے گستاخ ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا ہے صحابہ، جب میری امت میں یہ ہونا شروع ہو جائے گا، یکسف اللہ بہم الارض، پھر اللہ ان لوگوں کو زمین میں دھنسا دے گا، پھر ان پہ اللہ ایسے عذاب دے گا، ہوں گے مسلمان۔ ایک روایت میں یہاں تک آیا جب سرکار نے یہ جملے فرمائے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے ہوں گے؟ ظاہر ہے ان لوگوں نے تو یہی بولنا تھا، جن لوگوں نے تو یہی بولنا تھا جن کے کانوں میں فقط بانسری کی آواز پڑ جائے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے اور وہ راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے کو اختیار کرے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ مسلم معاشرہ میں مسلم کے فنکشن پر گانے باجے والی کون آئیں گی؟ عورتیں۔ یا رسول اللہ کیا وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے ہوں گے؟ جب سرکار نے فرمایا ان کو اللہ زمین میں زندہ غرق کر دے گا، صحابہ نے عرض کی کیا وہ مسلم نہیں ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا صحابہ تم یہاں تک بیٹھے ہو کہ کیا وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے ہوں گے؟ سنو، فرمایا وہ اللہ کو بھی ایک مانتے ہوں گے، اس سے بڑھ کر فرمایا وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، فرمایا صحابہ اس سے بڑھ کر وہ حج بھی ادا کرتے ہوں گے، فرمایا صحابہ اس سے بھی بڑھ کر وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، فرمایا صحابہ اس سے بھی بڑھ کر وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، لیکن میرا رب ان کو زمین میں دھنسا دے گا، دھنسا دے گا، کیونکہ وہ گانے باجے ساتھ ساتھ سنتے ہوں گے، اپنے فنکشنوں میں گانے بازوں کی گندی محفلوں کو سجاتے ہوں گے،
رب ان کی نماز نہیں دیکھے گا، ان کے حج نہیں دیکھے گا، ان کے زکات اور روزے کو نہیں دیکھے گا، ان کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی کو نہیں دیکھے گا۔ اے صحابہ، یخسف اللہ بہم الارض، میرا رب ان میں سے جس کو چاہے گا زندہ زمین میں دھنسا کے رکھ دے گا۔ کیا ہمارے زمانے میں ایسا عذاب نہیں آیا ورلڈ میں؟ بولو تو صحیح۔ کیا مسلم معاشرہ کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کو وحدہ لا شریک کہنے والے، حدیث کی روشنی میں نماز پڑھنے والے، زکات دینے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، کیا اللہ نے ایسے مسلمانوں کو زندہ ہی زمین میں غرق نہیں کیا؟ بولو تو صحیح۔ یہ اس حدیث کی تصدیق ہے جو سرکار نے فرما دیا کہ جب ان کے ہاں گانے باجے کا دور دورہ ہوگا، جب شراب کا دور دورہ ہوگا، فرمایا پھر میرا رب بھی ان کو زندہ زمین میں جھلسا دے گا۔ اور یہ ہم پریکٹیکلی دیکھ چکے ہیں۔ حدیث میں تو تھیوری کے درجے تک تھا، ہم تو اگلے درجے کو بھی ملاحظہ کر چکے۔ اب بھی کوئی مسلمان ان گندے کاموں سے باز نہ آئے تو اپنی قسمت کو روئے۔ پھر اپنی سرکار نے فرمایا وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَاسِيرَ، فرمایا صحابہ ان میں سے کچھ کو اللہ ان کے چہرے مسخ کر دے گا، فرمایا کچھ کے چہرے بندر جیسے بنا دے گا، والخنازیر، اور کچھ کی شکلیں خنزیر کی طرح مسخ کر دے گا۔ اگر آپ ورلڈ میں غور کریں تو شاید یہ بھی ہو چکا ہو، پورے ورلڈ میں اگر آپ غور کریں تو شاید یہ عذاب بھی آ چکا ہو۔ میرے بھائی، جو نبی علیہ السلام نے ہمیں ہدایات دی ہے، ہم ان کو سیکھیں بھی، سنیں بھی، آنکھوں سے ان کا مشاہدہ بھی ہو چکا ہو، پھر بھی بندہ وہ گناہ نہ چھوڑے۔ وہ اپنے آپ سے پوچھے میں نبی علیہ السلام سے کتنی محبت کرتا ہوں، مجھے سرکار کے فرامین عالی شان پہ چلنا تو گوارا نہیں، اور ویسے میرے فتوے اور میرے دعوے یہ ہیں مجھ سے بڑا کوئی محب رسول نہیں۔ اپنے آپ سے پوچھے تو یہ ہے کیا بلا؟ آج میڈیا پر جس طبقے کے پروگراموں میں خواتین کو جس اعتبار سے پیش کیا جا رہا ہے، ان میں سے اکثریت، آپ کے ملک کی بات کر رہا ہوں، اکثریت خواتین مسلم معاشرہ کی عورتیں ہیں۔ اور پھر یہ پروگرام جن گھروں میں چل رہے ہیں، پاکستان میں اکثریت کس مذہب کی ہے؟ مسلم مذہب کی ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں ہی چل رہے ہیں نا۔ غور کرنا، جس خاتون نے مسلمہ کو شریعت اتنا پابند کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو ننگی پیش کر رہی ہے، اور قربان تو جائے بندہ ان پر۔ چلو وہ تو بے حیا ہو گئے، چلو انہوں نے تو حیا کی چادر اتار کے پھینک دی، چلو وہ تو فحاشی غلامی پھیلانے والے ہو گئے، بندہ قربان تو جائے اس پہ جس نے اس کو خرید کے گھر میں رکھا ہوا ہے، جو گھر والوں کو دکھاتا ہے، اپنی نسل ذریت کو برباد کر رہا ہے، نہ دین کا، نہ دنیا کا، نہ قبر آخرت کا۔ ان کو از حد اگلے درجے کی اسلامی تعلیمات کے خلاف ان بچوں کو ذہن دیا جا رہا ہے۔ سننا، سرکار نے ایک مسلم عورت پر کس قدر پابندیاں عائد کی ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی یہ حدیث پاک جامع ترمذی میں، سیاستہ میں سے کون سی کتاب میں؟ باب الادب میں۔ باب کا کیا نام ہے؟ باب الادب۔ حدیث کا نمبر ہے 2786۔ 2700۔ غور کرنا، مسلم عورت کا نصاب کیسا ہے، اپنے آپ کو چھپانے کے اعتبار سے، اپنے آپ پر پردہ کرنے کے اعتبار سے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر ایک مسلم عورت پر کتنی پابندی عائد کی ہے۔ ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل عین زانیہ والمرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا یعنی زانیہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ غور سے سنے حدیث پاک، سرکار نے فرمایا کل عین زانیہ، ہر وہ آنکھ جو اجنبیہ کی طرف اٹھتی ہے،
ہر وہ آنکھ جو اجنبیہ عورت کی طرف، کل عین زانیہ، فرمایا ہر وہ آنکھ زنا کرنے والی ہے، ہر وہ آنکھ کیا کرنے والی ہے؟ جس طرح اسی حدیث کا مفہوم قدر تفصیل سے ایک اور جگہ بھی موجود ہے، فرمایا والعینان زناہما النظر او کما قال علیہ السلام، فرمایا آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ بندہ اجنبی عورت کو دیکھ لے، اجنبی عورت کو، والعینان زناہما النظر، ادھر قدر تفصیل ہے، فرمایا آنکھوں کا زنا یہ ہے اجنبی عورت کو دیکھنا، اجنبی عورت کو۔ آگے سنیں، فرمایا والمرأة، کوئی خاتون مسلم، مطلق خاتون نہیں، الف لام داخل کر کے معرفہ بنا دیا ہے، فرمایا جو مسلم خاتون ہو۔ کس خاتون کی بات ہے؟ کسی کافرہ یہودی عورت کی بات نہیں، کیونکہ سرکار نے جو نصاب دی عمل کی دنیا میں، یہ نصاب مسلم سے تعلق رکھتا ہے، کافر سے اس وقت تعلق رکھے گا جب وہ پہلے اسلام قبول کرے گا، پھر وہ مسلمان ہو گیا، اب سارا نصاب اس سے بھی تعلق۔ فرمایا والمرأة، مسلم عورت، اذا استعطرت، جب خوشبو لگا لے، غور کرنا، کیا لگا لے؟ خوشبو، فمرت بالمجلس، خوشبو لگا کے پھر اجنبی مردوں کے قریب سے گزر جائے، فمرت بالمجلس، عورت نے خوشبو لگائی، سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم چھپا کے رکھا ہوا ہے، شریعت کی روشنی میں جو پردے کا حکم ہے مسلم عورت کو، سر سے پاؤں تک اس نے پورا کیا کیا ہوا ہے؟ صرف ایک خفیہ دائی اپنے ساتھ لے کے چلی ہے، وہ کیا ہے؟ خوشبو۔ فرمایا جب خوشبو لگا لے، فمرت بالمجلس، پھر وہ غیر مردوں کے قریب سے، فرمایا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، یعنی زانیہ، فرمایا وہ میری امت کی زانیہ عورت ہے۔ یہ حدیث سنیں، ناراضگی والی کوئی بات نہیں، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا یعنی زانیہ، فرمایا وہ ایسی ہے یعنی زانیہ، فرمایا وہ میری امت کی کیا ہے؟ کس عورت کی بات ہو رہی ہے؟ جو سر سے لے کر پاؤں تک باپرد ہے، صرف کیا لگایا ہوا ہے؟ اونچی تو بولو، سارے بولو۔ یہ ایسی حدیث ہے جس کو ہر مسلمان کو یاد کرنا ضروری ہے اس زمانے میں بالخصوص۔ فرمایا عورت مکمل باپرد، صرف ایک خفیہ دائی اس کے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ اور پھر کسی اجنبی مرد کے، فرمایا خود چھپی ہوئی ہے لیکن اس کی خوشبو مرد کو دعوت دے رہی ہے، اس کی خوشبو مرد کو کیا دے رہی ہے؟ دعوت۔ جب مرد تک خوشبو پہنچتی ہے تو مرد پھر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فرمایا یہ میری امت کی زانیہ خاتون ہے، زانیہ۔ میرے بھائی دیکھ، اسلام نے ایک مسلم عورت کو اپنی وضاقتہ اور اپنے آپ کو سحر کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے کس قدر پابند کر دیا ہے۔ فرمایا بھلے تو ساری چھپی ہوئی ہے لیکن تو نے ایک خفیہ دائی تو اپنے ساتھ رکھا ہے نا، تو نے خوشبو تو لگا رکھی ہے، جس خوشبو کی وجہ سے مرد تیری طرف کیا ہو رہے ہیں؟ متوجہ اور مائل ہو رہے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ نے سے حدیث سماعت فرمائی، سرکار نے فرمایا ہر وہ خاتون جو مردوں کو اپنی طرف کیا کرنے والی ہو؟ متوجہ اور مائل کرنے والی ہو، فرمایا میرا رب ایسی خاتون کو جنت کی خوشبو بھی پانے۔ دیکھ اس نصاب جو عورت کے متعلق آیا، اس نصاب کو، اور پھر جو کچھ میڈیا پہ میرے اور آپ کے اور جس کے گھر میں، میں مثال دے رہا ہوں، میرے گھر میں ہے نہیں، جس کے گھر میں یہ فحاشی پھیلائی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے، میرے بھائی ذرا سوچ اس میں کس وضاقتہ کی خواتین کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے جس گھر میں جیسا کلچر، جیسی وضاقتہ ہر وقت دیکھی سنی جاتی ہو،
تو کم از کم گھر والوں پہ کوئی اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اور خصوصاً عورتیں، سیاح کی حدیث پاک ہے سرکار کے زمانہ میں جب اونٹ سفر کو جاتے، جب اونٹ کس طرف جاتے تو ایک یہودی خاں ان کے ساتھ ہوتا جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں اچھے اچھے کیا کہتا، اشعار کہتا، جن کو سن کر اونٹ مست ہو جاتے اور سفر اچھے طریقے سے ہوتا رہتا۔ حضرت سیدنا انجشا رضی اللہ عنہ یہ سرکار کے قافلے کے یہودی خان تھے، جس قافلہ میں بابرد صحابیات بھی تھیں۔ جب انہوں نے ایسے اشعار کہنے شروع کیے، سرکار نے فرمایا اے انجشا ٹھہر جا، شیشے کی شیشیاں تیرے ساتھ ہیں، کہیں وہ ٹوٹ نہ جائیں، کہیں وہ ٹوٹ نہ جائیں، انجشا ٹھہر جا۔ عورت کو سرکار نے شیشے کی شیشیاں قرار دیا ہے، اشعار کی صورت تھی سرکار کے زمانے میں اور جائز بھی تھی۔ سرکار نے دیکھا کہ ترنم کچھ بڑھتا جا رہا ہے، فرمایا انجشا ٹھہر جا ٹھہر جا، کہیں شیشے کی شیشیاں ٹوٹ نہ جائیں۔ کہاں انجشا کے وہ اشعار جو شرع جائز اور جن کی باقاعدہ اجازت تھی شارع علیہ السلام کی طرف سے، اور کہاں آج کی فحاشی اور یعنی بے حیائی بغیرتی جو میڈیا کے ذریعے آج ہمارے مسلم معاشرہ میں پہنچائی جا رہی ہے۔ میرے بھائی، اگر ان کی وجہ سے شیشیاں ٹوٹ سکتی ہیں تو کیا خیال ہے اس فحاشی کی وجہ سے ان خواتین پر جن کو سرکار نے شیشے کی شیشیاں قرار دیا، ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہوگا؟ اگر نہیں پڑتا تو آج مسلم کی بیٹی بازار میں ننگے جسم نظر کیوں آتی ہے؟ اگر اس میڈیا کا کوئی اثر مسلم معاشرے پہ نہیں تو آج مسلمان کی بیٹی گانے والے گاتی ہوئی نظر کیوں آتی ہے؟ اگر اس میڈیا کا گھر والوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، آج مسلم کی بیٹی ناچتی ہوئی نظر کیوں آتی ہے؟ اگر مسلم معاشرے پر اس یہودیت، عیسائیت، بت پرست اور کافروں کے نصاب کا کوئی اثر نہیں پڑتا، تو میرا سوال ہے آج مسلم کی بیٹی ڈانس کرتے ہوئے نظر کیوں آتی ہے؟ کوئی جواب ہے؟ سوائے اسی کے کہ یہ شیشے کی شیشیاں ہیں، بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہیں، بہت جلدی۔ یہ میرے یا آپ کے جملے نہیں، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان یا نشان ہے۔ فرمایا انجشا یہ بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ کے فقہاء اسلام نے، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ نے جہاں ایسا ہی ایک عنوان چلایا جس کو ہم تیسرا جمعہ ہے چلائے بیٹھے ہیں، میڈیا اور مسلم کی ذمہ داری قرآن و سنت کی روشنی میں، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ فتاوی رضویہ میں ایک جگہ آ کے فرماتے ہیں اے مسلمانوں، تمہاری نوجوان بیٹیوں کو ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنے سے منع کر دیا۔ سمجھو تو صحیح کہاں کلام کیا بزرگوں نے؟ فرمایا سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنے سے تمہاری بیٹیوں کو بزرگان دین اور ائمہ کیا کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن پڑھنا بھی منع ہے کیا؟ قرآن سیکھنا بھی منع ہے کیا؟ ان ائمہ نے اسی حدیث کے تحت دیکھا کہ یہ شیشے کی نازک شیشیاں ہیں، اور یہاں جناب یوسف اور زلیخا کے اس طرح کے معاملے کا کیا آیا ہے؟ ذکر و تذکرہ آیا۔ ائمہ نے کہا مسلم کی بیٹی کو بہتر ہے سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھائی جائے، ممکن ہے وہ بھی اس تفسیر کی وجہ سے شیشی ہے نا، ممکن ہے ٹوٹ جائے، ممکن ہے۔ کہاں رب کا کلام سورہ یوسف اور کہاں آج کی میڈیا کی فحاشی اور یعنی بغیرتی۔ آپ غور تو کریں، مسلمان آخر کس راستے پہ چل رہا ہے؟ کیا ہم نے مرنا نہیں؟ اب آپ جواب دیں گے کیا ہم نے مرنا نہیں؟ کیا ہمیں پتہ نہیں کہ اس وقت جو ٹی وی چینلز اسلامی پروگرام نشر کرتے ہیں این اسلام، وہ ہماری گفتگو سے مستثنا،
جو اس وقت ٹی وی چینلز اسلامی اخلاقیات کے خلاف پروگرام پیش کر رہے ہیں، کیا یہ فحاشی نہیں؟ بولو تو صحیح، آخر تک بولو، کیا یہ فحاشی نہیں؟ کیا یہ بےغیرتی نہیں؟ کیا یہ عریانی نہیں؟ کیا یہ یہودیت عیسائیت کا نصاب نہیں؟ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر مسلم کے گھر میں کیوں ہے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ہم اس کے سوا تو کچھ نہیں کر سکتے. ہماری ذمہ داری اتنی ہے، قرآن و حدیث آپ تک پہنچا دیں تاکہ قیامت کے دن آپ کے ہاتھ اور ہمارا گریبان نہ ہو، کیونکہ ہم آپ پر رائی ہیں. جب تک یہاں اللہ نے قسمت لکھی ہے ہم آپ کے نگہبان اور رائی ہیں. قیامت کے دن کہیں کوئی بھائی میرے گریبان میں نہ ہاتھ ڈال دے، یا اللہ اس نے ہمیں کب سمجھایا تھا کہ یہ بھی گناہ ہے، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ میرے اس معاشرے میں یہ ساری فحاشی چل رہی ہے. بھائی میں تو اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں. آگے مسلم سوچے. اور جو آیت ہم نے آج سورہ نور سے آیت نمبر کون سی تھی؟ 19 کو تلاوت کیا تھا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بتائیے، ترجمہ سن لیں وہ بھائی جو بعد میں آئے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون جنہیں پسند ہے، ان تشیع الفاحشہ یہ کہ پھیل جائے فحاشی، بے حیائی، فی الذین آمنوا کن لوگوں میں؟ مسلمانوں میں. لہم عذاب علیم تو ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب. فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا ہر، یہ تیسری قسط ہے. ہر قسط میں آپ کو قرآن کی آیات سے بھی ہم دلال پیش کرتے ہیں، سرکار علیہ السلام کے خصوصی فیضان کے توسل سے اور سرکار کی احادیث کے ذخیرہ سے. صرف ستہ سے آپ کے سامنے احادیث مبارکہ بھی ہم رکھتے ہیں. آپ بتائیے کیا یہ مسلم کا نصاب ہے؟ اونچی بولے، کیا یہ مسلم کا نصاب ہے؟ اگر نہیں تو مسلم کے گھر میں چلتا کیوں ہے؟ یہ ساری آیات، یہ ساری احادیث آپ سے تقاضا کر رہی ہیں، تم مسلم ہے یہ یہودیت ہے، تم مسلم ہے یہ عیسائیت کا نصاب ہے، تم مسلم ہے یہ بت پرستوں کا نصاب ہے، تم مسلم ہے یہ مشرکین کا نصاب ہے. اگر تو واقعی مسلم ہے تو پھر اس کو گھر سے. اللہ جل مجدہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سیکھ کر سرکار علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی.